آگے بڑھتے ہیں، کرامات کے چند عجوبے۔ بعض ضعیف الاعتقاد زاہدوں کو ابلیس نے اس طرح بھٹکا دیا ہے کہ انہوں نے کرامات کے مشابہ کچھ چیزیں دکھاتا ہے، حتیٰ کہ بعض نے تو نبوت کا دعویٰ ہی کر دیا۔ عبد الرحمن بن حسان کا بیان ہے، حارث القذاب اہل دمشق میں سے تھا، جو کہ ابو الجلاس کا غلام تھا۔ وہ تھا دمشق میں، اس کا گھاس کا کاروبار تھا، وہاں ابلیس اس کے در پہ ہو گیا۔ یہ انتہائی عبادت گزار اور زاہد شخص تھا، اگر یہ سونے سے لدا ہوا جبہ بھی پہن لیتا تو اس کے متعلق بے رغبت ہی رہتا، لیکن جب حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتا تو سامعین کے لیے اس کے کلام سے پڑھ کر کوئی احسن کلام نہیں ہوتا تھا۔ راوی کہتا ہے، اس نے اپنے والد کو لکھا، ابا جان جلدی جلدی میرے ہاں چلے آئے، کیونکہ میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ شیاطین ہی نہ ہو۔ راوی کہتا ہے، اس کے والد نے اس کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا اور اسے یوں جواب بھیجا، اے میرے لخت جگر، جس کا تجھے حکم ملا ہے اس کی طرف جلدی لپکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 222۔ اور تو جھوٹا اور گنہگار نہیں ہے، لہذا تجھے جس کام کا حکم ملا ہے اس پر عمل پیرا ہو جا۔ وہ اہل مسجد میں سے ایک آدمی کے پاس آتا اور اس کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کرتا، اس سے پختہ وعدہ اور پکا قول و قرار لیتا کہ اگر اسے کوئی دکھائی دے تو اسے پسند آئے تو قبول کر لے، وگرنہ اس کے معاملے کو پوشیدہ رکھے۔ یہ شخص ان لوگوں کو عجیب و غریب امور دکھاتا، مسجد میں پڑے ہوئے سنگ مرمر کے تراشوں کے پاس آتا، انہیں اپنے ہاتھ سے ٹھوکتا تو وہ تسبیح بولتے۔ یہ شخص انہیں موسم سرما میں موسم گرما کے پھل اور میوے کھلاتا اور کہتا، آؤ باہر نکلو کہ میں تمہیں فرشتے ملاحظہ و مشاہدہ کراؤں۔ پھر وہ انہیں دیدار المران میں لے جاتا اور انہیں گھوڑ سوار افراد دکھاتا۔ چنانچہ ایک خلق کثیر اس کے پیچھے لگ گئی، اس کا معاملہ پھیل گیا، اس کے اصحاب بکثرت یعنی بہت زیادہ بن گئے، حتیٰ کہ اس کی خبر قاسم بن مخیمرہ تک بھی پہنچی۔ اس نے اس سے کہا، بلا شبہ میں نبی ہوں۔ تو قاسم نے اسے یہ جواب دیا، اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ابو ادریس نے ابو القاسم سے کہا، آپ نے برا کیا ہے، آپ نے اس پر نرمی کیوں نہ برتی تاکہ آپ اسے گرفتار کر لیتے، اب وہ راہ فرار اختیار کر جائے گا۔ یہ اس مجلس سے اٹھ کر عبد الملک کے پاس پہنچا اور اسے اس کے معاملے سے آگاہ کیا۔ عبد الملک نے اس کی طلب و تلاش میں آدمی بھیجے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ عبد الملک بھی اس کے تعاقب میں نکلا اور انیمرہ میں پڑاؤ ڈال لیا۔ اس نے اپنے عام لشکر پر حارث کے معاملے میں یہ الزام لگایا کہ وہ بھی اس کی رائے رکھتے ہیں۔ حارث وہاں سے فرار ہو کر بیت المقدس آن پہنچا اور روپوش ہو گیا۔ اس کے ساتھی لوگوں سے ملتے اور ان کو اس کے پاس لایا کرتے تھے۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص بیت المقدس آیا، اسے بھی حارث کے ہاں لایا گیا کہ وہ نبی ہے۔ اس شخص نے کہا، بلا شبہ آپ کا کلام خوبصورت ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا ہے۔ تو حارث نے کہا، غور و فکر کر لیں۔ وہ بصری وہاں سے باہر نکلا، پھر اس کے پاس واپس آیا اور اپنی بات کو دہرایا اور کہا، یقیناً آپ کی گفتگو خوبصورت ہے، میرے دل میں یہ بات آ چکی ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور یہی سیدھا دین ہے۔ چنانچہ حارث نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ یہ شخص جب بھی داخل ہونا چاہے اسے مت روکا جائے۔ وہ بصری اس کے پاس بار بار آنے جانے لگا، وہ اس کے آنے جانے اور بھاگنے کے راستے کی خبر رکھنے لگا، حتیٰ کہ یہ سب سے زیادہ خبر رکھنے والے لوگوں میں سے بن گیا۔ ایک دن اس نے حارث سے کہا، مجھے اجازت عطا فرمائے۔ وہ بولا، کہاں جانے کی؟ وہ بولا، بصرہ کی طرف، تاکہ میں آپ کا پہلا داعی بن کر وہاں جاؤں۔ بالآخر حارث نے اسے اجازت دے دی تو یہ فی الفور عبد الملک کے پاس آن پہنچا، جو انیمرہ میں پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ جو ہی یہ اس کے خیموں کے قریب پہنچا، بلند آواز میں پکارنے لگا، خیر خواہی، خیر خواہی۔ اہل لشکر بولے، تیرے پاس کون سی خیر خواہی ہے؟ وہ بولا، امیر المومنین کے لیے خیر خواہی ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے اسے اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ یہ شخص عبد الملک کے پاس پہنچا، اس کے پاس کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولا، خیر خواہی، خیر خواہی۔ اس نے پوچھا، کیسی خیر خواہی؟
وہ بولا مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو۔ چنانچہ وہاں پر موجود سب افراد کو نکال دیا گیا۔ یہ بصری بولا مجھے اپنے قریب ہونے دیجیے۔ عبد الملک نے کہا قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ قریب ہو گیا۔ اس وقت عبد الملک چارپائی یا تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولا تیرے پاس کیا ہے؟ یہ شخص بولا حارث۔ جو ہی اس نے حارث کا ذکر کیا، عبد الملک چونک کر تخت سے اچھل کر زمین پر کود گیا اور بولا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا اے امیر المومنین، وہ بیت المقدس میں ہے۔ میں اس کے آنے جانے کے راستوں کو پہچان چکا ہوں اور اپنا پورا واقعہ اسے سنا دیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے۔ عبد الملک نے کہا اب تو ہی اس کا صاحب ہے، یعنی اب تو ہی بیت المقدس کا امیر ہے، اور یہاں پر بھی ہمارا امیر تو ہی ہے۔ اب تجھے جو سمجھ آتا ہے مجھے حکم کرو۔ وہ بولا اے امیر المومنین، آپ میرے ہمراہ ایسے لوگوں کو روانہ فرما دیں جو گفتگو نہ سمجھ سکتے ہوں۔ چنانچہ عبد الملک نے فرغانہ کیا ہے؟ ماورا النہر میں ایک بہت وسیع و عریض شہر ہے۔ بلاد ترکستان سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، جیسا کہ معجم البلدان جلد 4 صفحہ 253 میں ہے۔ فرغانہ کے 40 افراد اس کے ہمراہ کر دیے۔ عبد الملک نے کہا اس کے ساتھ چلتے جاؤ، جو بھی یہ تمہیں حکم دے اس کی فوراً اطاعت کرو۔ راوی کہتا ہے عبد الملک نے بیت المقدس کے صاحب و امیر کے نام یہ عمارت نامہ بھی تحریر کر دیا کہ یہ شخص بیت المقدس سے باہر نکلنے تک تیرے اوپر بھی امیر ہے، لہذا یہ تجھے جو بھی حکم دے اس کی اطاعت کرنا۔ اس شخص نے بیت المقدس آتے ہی وہ عمارت نامہ اس امیر کے حوالے کر دیا۔ امیر بولا آپ جو چاہتے ہیں مجھے حکم دیں۔ اس شخص نے یوں حکم جاری کیا، آپ میرے لیے بیت المقدس میں جتنی بھی شمع روشن کر سکتے ہیں کر دیں، اور ہر شمع ایک ایک آدمی کے ہاتھ تھما دیں، اور انہیں بیت المقدس کی گلیوں اور گوشوں میں ایک ترتیب سے کھڑا کر دیں، اور جو ہی میں حکم دوں انہیں یک بار کی روشن کر دیں۔ چنانچہ اس نے بیت المقدس کی گلیوں، کوچوں اور تمام گوشوں کناروں میں شمع ترتیب سے آدمیوں کو تھما دی۔ اب بصری حارث کے ٹھکانے کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ جب دروازے تک پہنچا تو دربان سے بولا میرے لیے اللہ کے نبی سے اندر آنے کی اجازت طلب کریں۔ وہ بولا اس وقت ان تک جانے کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ وہ بولا اسے بتاؤ کہ میں گھر تک پہنچنے سے قبل آپ کے اشتیاق دیدار کے لیے ادھر حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ دربان اندر گیا، اس کی گفتگو سے آگاہ کیا اور اس نے دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ راوی کہتا ہے پھر بصری بلند آواز سے چلایا شمع روشن کرو، شمع روشن کر دو۔ فی الفور روشنی ہو گئی، ایسا سما بن گیا گویا کہ دن ہے۔ پھر اس نے حکم دیا تمہارے پاس سے جو بھی گزرے کوئی بھی ہو اسے پکڑ لو، اور خود اس مقام کی طرف آگے بڑھا جس کے متعلق وہ جان پہچان رکھتا تھا۔ اس نے حارث کو تلاش کیا لیکن اسے نہ پایا۔ حارث کے ساتھی پکار اٹھے تمہاری بربادی ہو، تم تو اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو، انہیں تو آسمان کی جانب اٹھا لیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے اس شخص نے اسے کمرے کے ایک گوشے میں سرنگ نما جگہ میں تلاش کیا جو اس نے تیار کر رکھی تھی۔ بصری نے اپنے ہاتھ کو اس سرنگ کی طرف بڑھایا تو حارث کے کپڑے اس کے ہاتھ آ گئے۔ وہ اسے کھینچ کر باہر لے آیا اور پھر اس نے فرغانیوں سے کہا اسے گرفتار کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اچھی طرح اس کی مشکیں باندھ لی۔ دوران سفر حارث بولا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ فرغانیوں میں سے ایک شخص نے کہا یہ لوگ اجمی ہیں، یہ ہماری کرامت ہے، تو بھی اپنی کوئی کرامت پیش کر۔ وہ اسے لے کر چلتے رہے حتیٰ کہ اسے عبد الملک کے پاس لے آئے۔ اصل میں اس نے یہ شرط عبد الملک سے لگائی تھی کہ ان لوگوں کو میرے ساتھ فوج کے ساتھ بھیجنا جو ہماری زبان نہ سمجھتے ہوں۔ جن لوگوں نے اسے گرفتار کیا حارث کو، تو وہ کہنے لگے کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ عربی الفاظ میں اس نے کہا، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اسے لے کر چلتے رہے حتیٰ کہ اسے عبد الملک کے پاس لے آئے۔ جب عبد الملک نے اس کے متعلق سب کچھ سن لیا تو ایک لکڑی گاڑنے کا حکم دیا، اس پر اسے سولی پر لٹکایا گیا۔ پھر اس نے ایک برچھی یا نیزہ مارنے کا حکم دیا، اس نے اسے مارا تو جو ہی نیزہ اس کی پسلی کے ساتھ لگا تو اس سے ہٹ گیا
لوگ فوراً چیخ اٹھے، انبیاء میں اسلحہ ناجائز ہے، یعنی انبیاء پر اسلحہ کارگر نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے یہ معاملہ دیکھا تو نیزہ اس نے پکڑ لیا، پھر اس کی جانب آگے بڑھا اور نیزہ اس زور سے اس کو لگایا کہ اس کی پسلیوں میں دھس گیا۔ اس طرح اس نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ ولید کا بیان ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن یزید بن معاویہ عبد الملک بن مروان کے پاس آیا اور یوں گویا ہوا، اگر اس موقع پر میں آپ کے ہاں حاضر ہوتا تو آپ کو اسے قتل کرنے کا نہ کہتا۔ وہ بولا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس کے پاس فقط ایک طریقہ اور روش تھی، اگر آپ اسے بھوکا رکھتے تو یہ طریقہ ختم ہو جاتا۔ لمبی آج و امید کے ساتھ سب لوگوں پر ابلیسی حملہ۔ یہودی اور نصرانی کے دل میں محبت اسلام کا خیال آتا ہے، لیکن ابلیس اسے مسلسل روکے رکھتا ہے اور کہتا ہے جلدی مت کر، خوب غور و فکر کر لے۔ اس طرح ٹال مٹول کرواتا رہتا ہے، بالآخر وہ اپنے کفر ہی پر لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عاصی اور گناہ گار کو توبہ کرنے میں تاخیر کرواتا رہتا ہے اور شہوات نفسانی کو اس کی غرض و غایت بنائے رکھتا ہے، اور پھر توبہ اور اللہ کی رجوع کی آرزو و تمنا دلاتا ہے، جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق گناہ کرنے میں جلدی مت کر، حالانکہ تو آئندہ سال توبہ کرنے کی امید و تمنا رکھتا ہے۔ حزم و احتیاط پر عمل پیرا ہونے والے اور لمبی امید کے سہارے بیٹھ رہنے والے کی مثال کچھ اس طرح سمجھیں جیسے کہ کچھ لوگ محو سفر ہیں، وہ ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں تو احتیاط کا دامن تھامنے والے دور اندیش نے اپنے سفر کو پورا کرنے کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں خرید لی ہیں اور ہر اعتبار سے سفر کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جبکہ کوتاہی کا ارتکاب کرنے والے یوں کہا کرتے ہیں کہ عنقریب میں تیاری کر لیتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات تو ہم ایک ماہ قیام کر لیتے ہیں تو یکا یک کوچ کا نکارہ بچتا ہے۔ اس طرح دور اندیش تو نہایت خوش ہو جاتا ہے اور کوتاہی کرنے والا انتہائی پریشانی میں مبتلا ہونے کے ساتھ کیسے افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں۔ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔